اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، سو آپ مجرموں کو دیکھیں گے، ان گناہوں سے خوفزدہ ہوں گے جو اس میں درج ہوں گے، اور کہیں گے ہائے ہلاکت، اس اعمال نامہ کو کیا ہوا ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی، مگر اس نے شمار کر لیا ہے، اور وہ جو کچھ کرتے رہے تھے اس کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا۔ آج ہم نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 49 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے 48 آیت تک ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں تک جو ہم نے جو پیچھے جو واقعہ چلا آ رہا ہے، جو دنیا کی حقیقت کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو سٹارٹ کیا اور جس طرح اس کو اینڈ کرے گا، اس کو مثال سے سمجھایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اس کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے۔ آیت نمبر 48 ہم تھوڑا اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، اور کہ یہاں پہ جو قیامت کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے آیت نمبر 48 میں، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو پہاڑوں کو چلائیں گے، جو 47 نمبر آیت میں میں پڑھا تھا کہ جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک میدان بن جائے گا پورا چٹیل، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو جو بھی انسان آدم سے لے کے جو لاسٹ انسان ہوگا وہاں تک اللہ تعالیٰ سب کو حاضر کریں گے، اور قطار در قطار ایک آرگنائز طریقے سے ان کو بٹھایا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ جو آیت آج میں نے پڑھی ہے 49، تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، کہ اعمال نامہ جو ہے وہ ہر ایک کا اعمال نامہ جو ہے وہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ تو ہم جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ہمارے دائیں اور بائیں طرف اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ جو بھی ہمارے اعمال ہیں اس کو وہ لکھتے ہیں، اس کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس کو وہ لکھنے کی صورت کیا ہے وہ ہم نہیں جان سکتے، کہ وہ کوئی کسی پینسل سے لکھتے ہیں یا کوئی پین ہے یا کوئی بھی چیز ہے، وہ اس کو ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ ریکارڈ کرتے ہیں، اس کو ریکارڈ کرتے ہوئے اس کو لکھتے جاتے ہیں۔ اب جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک سی ڈی جس کے اوپر ہم جو چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں، اس کو بھی ہم یہی کہتے ہیں سی ڈی رائٹ کرنا۔ حالانکہ اس کے اندر چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں ہم، کوئی چیز کے اندر ہم لکھتے نہیں بائی ہینڈ، لیکن وہ سی ڈی کے اندر ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کا کوئی اللہ کا نظام جو کہ ہم یقیناً بہت زبردست نظام ہے، اس میں کوئی بھی مسٹیک نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں یہ جو دنیا کے اندر جو کمپیوٹر سسٹم ہے، اس میں دیکھیں آپ کے کتنا ایک جو ریکارڈنگ کا جو نظام ہے جو اس میں سیو ہوتا ہے ڈیٹا، کہ یعنی کہ یعنی سپر کمپیوٹر ہے، اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایک سیکنڈ کے آپ کہہ لیں کہ 10 بلین پارٹ اگر آپ کریں ایک سیکنڈ کے، تو اس میں جا کے وہ کیلکولیشن کرتا ہے کہ اتنا فاسٹ کمپیوٹر ہے وہ، کہ اتنی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے نا وہ جو سیکنڈز کے اندر یا اس سے بھی پہلے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی وہ ریکارڈ کر لیتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو موبائل ہیں یا جو بھی ہمارے پاس ڈیوائسز ہیں، تو اس میں دیکھیں گا پورا جو ریکارڈنگ کا سسٹم ہے اس میں کوئی چیز مس نہیں ہوتی ہماری۔ تو یہ بھی یقیناً جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو ان کا جو ریکارڈنگ کا سسٹم ہے وہ بھی ایک بہت ہی جدید اور زبردست قسم کی وہ ہے اس میں، جو کہ اس میں ایک چیز بھی مس نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ جب وہ گنہگار ہیں جب اس کو دیکھیں گے تو وہ خوف زدہ ہوں گے، تو اس کو دیکھ کے وہ جو کہ اس میں ایک ایک چیز کی ڈیٹیل اس کے اندر ہے، تو ایک ایک چیز کی ڈیٹیل اسی طرح پاسبل کہ اس کو انہوں نے ریکارڈ کیا ہوگا۔ آگے ہم پڑھیں گے اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر وہ اپنے اعمال کو حاضر پائیں گے۔ تو اعمال کو حاضر پائیں گے مطلب اس کا یہ ہوا کہ جیسے جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں وہ ایک طرح کی فلم چلا دی جائے گی، کوئی ایک مووی ٹائپ کی کوئی ایسی سین ہوگا جو ان کی پوری زندگی ان کو سامنے دکھا دے گی، ان کو ایک جو انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ ان کو دکھا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ابھی وہاں اس کو دیکھ کے پھر وہ بہت خوفزدہ ہوں گے، کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات جو آپ اس کا مطلب یہ کہ جو بھی آپ چیز جس کو ہم نوٹ بھی نہیں کرتے، اگنور کر دیتے ہیں، جو ہمارے لاش شعور میں جو کوئی چیزیں پروسیس ہو رہی ہوتی ہیں جس کو ہم بالکل اگنور کرتے ہیں، جو ہمارے شعور میں آتی نہیں، اس طرح کی ریکارڈنگ بھی اس کے اندر ہوگی،
کہ ہم نے کیا چیز سوچی، ہمارے ذہن میں کیا کیا خیالات گزرے، اور ہمارے لاشعور میں جا کے اس نے کیا کیا خیالات نے، اور کیا کیا چیزیں میں نے دیکھی، ان کا افیکٹ ہمارے لاشعور میں کیا ہوا، اور ہم نے اس کے اوپر کیا کیا، کوئی ایکشن لیا نہیں لیا. یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹا جو بھی عمل ہوگا نا وہ اس کو دیکھ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس کو دیکھ کے خوف زدہ ہو جائیں گے. تو یقیناً یہ خوف زدہ ہونے والی بات ہی ہے کہ جو ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ دی جائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کو اعمال ان کے سامنے حاضر کر دی جائیں گے. تو یہ بہت ہی خوفناک چیز ہے کہ آپ کوئی یعنی بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اچھے اعمال کریں ہم. اور جو اس پہ جو جب اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے اوپر اپنا خاص فضل کریں گے، اور جو ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. تو یہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کی جو ریکارڈنگ کا ہے، وہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کتنا ایک زبردست اور سفسٹیکیٹڈ نظام ہے کہ آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس میں مس نہیں ہوگی. اگر گناہ کیا تو وہ بھی اس پہ شو ہو جائے گا. اگر چھوٹی سے چھوٹی آپ نے نیکی کی ہے، وہ آپ نے ایسا کام کریں گے زندگی میں کہ جو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، وہ بھی اس پہ ریکارڈ ہوگا. اور اپنے زندگی میں ایسے وہ ہدایت کے ایسے کام کر گئے ہیں کہ جو کہ بعد میں لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے، تو وہ بھی آپ کے اعمال کا حصہ ہوں گے. جب تک قیامت تک اگر کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے آپ کی کسی ایسے عمل سے، آپ نے پانی کا کوئی سسٹم بنا دیا پینے کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی اس کے علاوہ کوئی ایسا ادارہ بنا کے جہاں پہ لوگوں کی ہدایت کا کام ہوتا ہے، یا کسی کو آپ نے اس قابل کر دیا کہ وہ روزگار کمانے کے قابل ہو گیا ہے، تو جب تک اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا تو آپ کے بھی نامہ اعمال میں سیم جو اس میں آپ کو اس کی نیکیاں ملتی رہیں گی. یعنی کہ جو بھی عمل ہیں جو کہ آپ کی زندگی کے بعد بھی آپ کو فائدہ ہوگا، وہ بھی اس میں درج ہوں گے. اور اسی طرح سیم جو ہے، اگر آپ نے کسی کو گمراہی کی طرف لگا دیا اور ایسے ہی رستے پہ لگا دیا جو کہ وہ اس سے برائی ملتی رہی، اس نے گناہ کیا، یعنی کہ آپ نے کسی کو گناہ کے رستے پہ لگا دیا، تو اس کا بھی جو نقصان آپ کو ہوگا کہ آپ کے نامہ اعمال میں اس کے جو گناہ ہیں وہ لکھے جاتے رہیں گے. آپ کے مرنے کے بعد بھی، ہمارے مرنے کے بعد بھی جو اس کے جو اثرات ہیں ہمارے نامہ اعمال میں رہیں گے. تو اس لیے ہمیں بہت دھیان سے یہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے اس کو ہم دھیان سے کریں کہ اس کا جو افیکٹ ہے کہاں تک ہوتا ہے. نیکی ہے وہ بھی آپ اس کو ایسے کریں کہ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا فائدہ پہنچے، اور گناہ سے جتنا ہو سکتے بچیں کہ ایسے گناہ نہ ہوں جس کے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کے کہہ لیں کہ آپ کو نامہ اعمال میں اس کو لکھا جاتا رہے، کہ اس کے نقصان اتنا ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو آپ کی بک میں اس کو ریکارڈنگ چلتی رہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو ایسے جو آج کل جو ٹیکنالوجی ہم یوز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا، یوٹیوب، واٹس ایپ یا فیس بک، تو اس پہ جو ہم پوسٹیں شیئر کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا افیکٹ ہے. یہاں پہ کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، اور کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کو شیئر کر دیتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی برائی شیئر کر دی یا کوئی ایسی چیز شیئر کر دی جو کہ اس کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو ہوا، تو اتنے ہی جو آپ کے نامہ اعمال میں اس کی اتنی برائیاں لکھی جائیں گی. تو اسی طرح اگر آپ نے کوئی اچھی چیز شیئر کی تو اسی طرح آپ کو اتنا ہی آپ کی جو نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی. اگر آپ نے کسی کو نماز پہ لگا دیا، قرآن پہ لگا دیا، اور کسی کے لیے آسانی پر دی، تو یہ سارے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے. تو ہمیں سوچنا چاہیے، ابھی بہت یہ جو آیت ہے بڑی عظیم الشان آیت ہے، اور اس میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اللہ نے بتا دیا کہ کوئی چیز مس نہیں کی جائے گی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ اس میں مسنگ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہر چیز کو برابر لکھا جا رہا ہے. اور لاسٹ میں اللہ ہمارے کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اللہ ہمارے کہ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بالکل برابر جو ہے نا، ایک انصاف کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کو اس کا صلہ دیا جائے گا. یعنی کہ آپ نے جو نیکی کی ہوگی اس کا لازم آپ کو صلہ ملے گا. دنیا میں تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن کسی وجہ سے یہاں پہ اگر وہ نہیں مل سکا آپ کو، تو یقیناً اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی، اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اسی کا جیسے سورۃ اللقمان میں جو حضرت لقمان جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، کہ جو بھی عمل زمین و آسمان میں کہیں بھی ہے، اللہ اس کو لازم حاضر کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے کے آئے گا. تو اپنے بیٹے کو انہوں نے یہ نصیحت کی کہ کوئی بھی جو عمل ہے، چاہے پہاڑ کی کہیں بھی چوٹی پہ ہو،
یا کہیں بھی وہ ایک رائی کے برابر بھی کوئی عمل ہو، چاہے نیکی ہے چاہے برائی ہے، اللہ تعالیٰ لازم اس کو ظاہر کر دے گا اس کو. کچھ اعمال یہاں پہ ظاہر ہو جائیں گے، اور کچھ جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، جیسے کہ یہ جو آیت بتا رہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے کوئی چیز بھی مس نہیں کرے گی، اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو ان کے اعمال ہیں وہ ان کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. یعنی کہ جو ہم نے کیا اس کو فزیکلی آپ کو سامنے نظر آ جائے گا کہ آپ نے کیا کیا اعمال کیے، تو کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکے گا. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی نیکی کرنے کی توفیق دے جو کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا ہمیں صلہ ملتا رہے، اور ہمیں ایسی ہر برائی سے بچائے جو کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے اس کے اثرات رہیں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جو ہے سب کی پریشانیاں دور کرے، اور جو اس وبا سے سب کو نجات دے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.